غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم کہنا ناسی کالیاں تے ناسی کالیاں گلاں کرتے ہیں اسی چمک دے محبوب تے غلامہ تے گلاں بھی چمک دی لے کرتے ہیں بس اور ساڑھی کی پہ جاؤ جی جناب گل میری سننی آئی میرے گل دا مولا ایسا میری گل سننی ہو اہتمام نال گل سنو بس پیسے ہو گئے پورے میں آیا تو سارا بیگ دا یا رسول اللہ دا نعرہ لایا پیسے تو پورے ہو گئے سبحان اللہ ساڑھے آٹھ دے پیسے تو پورے ہو گئے نہ بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل اور آپ کی شان براء البراء ہے جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سارے دے احسان اتار دیتے صدیق کا احسان آج بھی اسلام پہ باقی سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی اسلام پہ باقی ہے اے علماء بیٹھے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا رب حبلی امتی اس سجدے میں بھی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حیثیت امتی دے شامل ہے لیکن اسلام تے احسان پھر بھی باقی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں یعنی قیامت والے دن بھی حضور نے سجدہ فرمانا اس سجدے کے اندر بھی بحیثیت امتی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر شامل ہیں لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا صدیق احسان پھر بھی باقی حضرت جناب فاروق اعظم نے کی فرمایا کہ میں کاش عمر نہ ہوتا صدیق دے سینے دا اقبال ہوتا کیوں فرمایا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اولین و آخرین سارے کو جمع کرے گا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امتی تک سب نو جمع فرمائے گا سارے نو کہے گا راج کے میرا دیدار کر لو پھر سارے نو اعمال دے نال کسی نو جنت دی طرف کسی نو سزا نال اعمال نامہ دے دیتا جائے گا وہ چلے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ صدیق اکبر نو کلیاں بلائے گا میں کہا میرے حبیب نے اپنی جان نال بھی اپنے مال نال بھی اپنے خاندان نال بھی اپنے تمام وسائل نال احسان کی خدمت کی تھی احسان تو حضور دا نا کہ حضور نے سینے نال لا لیا احسان تو حضور دا حضور دی خدمت کی تھی صدیق کو میرا راج کے کلیاں انتظار کرتا ہے جی اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے اور مستر کو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج و خانقاہی میں میں پنجابی گل کرنا کیونکہ میں اپنے گھر آیا کرا تھا کیا بات ساری پٹی اپنی نا اور میں تھا استاذ الکل کیا بات عطا محمد بندیانوی صاحب اور جلے انہوں نے دسے کسی نے نہیں انہوں نے جڑے نہ باہ پیا ہی نہیں انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ جڑے ہوندے کے جان اس دھرتی نے جناب جو دیتا کمال ہی دیتا جی کیا بات دھرتی دے دو عالم ہوئے پوری دنیا اٹھا کے رکھ دیتی کیا بات ہے کیا علم ثانی کوئی نہیں حضرت جناب استاد صاحب کا عمل امیر المجاہدین کا ثانی کوئی یہ بھی استادہ کا ہی فیض ہے یہ بھی استادہ کا ہی فیض ہے اور انہوں نے دسے ہی نہیں کسی نے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی صورت موسیقی و صورت کری و علم نباتات انہوں نے نچن ٹپڑ دسیا انہوں نے دسیا بس ہے جناب دائیں بائیں ہو لو اے جمالو پالو انہوں نے دسے ہی نہیں کہ مسلمان ہوندا کیڑا مسلمان آخنے کان مسلمان تو ہوندا کہ اے جناب دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے یعنی مسلمان تو ہوندا اور اقبال کہندا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی ہے جی اور انہوں نے دسے ہی نہیں کیا اگر دنیا کے جناب کوئی پوچھتا اور کوئی جا کے ترجمانی کر رہا تھا دستا اسی جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہے ہو آپ کا پہلا خطبہ نا پہلا آپ نے خلیفہ بنن تو بعد دیتا اور پورے اسلام دا چارٹر اگر وہ اقوام متحدہ دے لکھا جاوے تو لگ پتا جاوے لیکن انہوں نے دسے نہیں انہوں نے دسیا بھائی رات کا کرو اور جناب اسی تو بڑے مسکینہ سانتا ڈالنا دی لوڑے اے غلام جناب وہ ایک اٹھے سن کہنے جناب اسی آزادی لینی
ہے جی پھر میں آ گیا آزادی کا خطرہ انہوں نے لینی سی 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز پہ جیلیں بھی آباد کی پھانسی گھاٹ بھی کیتے 27 سال انگریزوں کی چکیاں بھی پیسیاں اور آکیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو اور ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی شاہوں کے تکبر سے بھی تب کر نہ رہا میں اور آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں ایک پیر ماریا اسٹیبلشمنٹ نے ایک پیر اسٹیبلشمنٹ نے ماریا کہ جناب ہوئی جا کے زمان پارک میں پڑھ کے بہ گئے میں کہا اے آزادی کی جنگ لڑنے کی پسند میں تو اے آزادی کی جنگ لڑی آزادی کی جنگ ساڑھے بڑے نے لڑی ہے جی حضرت مولانا کفایت علی کافی نو انگریز نے جیلہ میں بند کر دیتا آپ کے جسم ہوتے استریاں پھیریاں گرم انگریز دی جیل پھر اس کا ظلم استریاں گرم پھیر کے جڑے زخم جناب چھالے بڑے انہوں نے نمک کے مرچہ بھر دی دیا پھر صبح اٹھ کے بابا جی نے جناب پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے پھر بابا جی میں جھومتے ہیں کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا میں چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کہنا آزادی کی جنگ لڑنی میں کہا تو نہیں اور 12 پی ڈی ایم والے بھی لڑا ہے آزادی کی جنگ نچر والی دے باہر نہیں لڑ سکتے اور آزادی کی جنگ ہو لڑ سکتے ہیں میرا بھائی بابا جی کہہ کے گئے 90 بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا 90 بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں انہوں نے آزادی کی جنگ لڑنی تھی تو کتوں آزادی کی جنگ لڑ سکتا اور کہتے سن کہ معیشت ٹھیک ہو گئی نہیں معیشت جی اپنی زبان میں بڑھ نہیں گئی سارا کچھ معیشت بڑھ گئی کہتے سن اسی جناب فرانس نال تعلق نہیں ختم کر سکتے میں کہ لاؤ ہوں اور مزے لوا ہوں جناب تعلق رکھ کے کدھر تسا رسول اللہ واسطے تعلق مکایا ہونا کہ رب نے تانوں ذلیل نہیں ہونے دینا سی کہ تم ہمیں یوں صدقے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے ہے جی ہاں اور یار گل سنو اے علماء بیٹھے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دی صرف قیمت لگی بازار مصر صرف قیمت لگی ہے جی اللہ نے جدوں تک مصر دا دودھ پیندا بچہ بھی نکا چھوٹا بچہ دودھ پیندا بھی جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیچا نہیں نا اس وقت تک مصر والے دی معافی نہیں ہوئی او تے جناب یوسف تے اعلی حضرت فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا آبا و بنا اولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے جی کدھر جناب یوسف تے کدھر جناب حبیب اللہ ہمیں دی عزت ہوتے گل ہوئے کہ تسی کہو جناب تہاڈیاں جناب رشتہ سلامت رہ جانیاں تہاڈیاں معیشتاں سلامت رہ جانیاں اجے تک جناب دنیا اجے تک تانوں ایتھے بھی لتر پینے اور باہروں منگا رہا سن میں کہے نہیں اپنے بڑے پیو بھی منگا لو امریکی فرانسی سارے منگا لو تہاڈیاں معیشتاں درست نہیں ہو سکتیاں تہاڈیاں معیشتاں ایک طرح صورت درست ہو سکتیاں کیونکہ کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان یہی زمین سی جیسے ساڑھے بٹے صرف 313 نکلے سن ہاں جی صرف 313 نکلے پوری دنیا نو پٹا کے رکھ دیتا ہاں جی اور گھوڑے بھی سمندر میں پا کے رکھ دیتے لیکن کی ہے انہوں نے دسو کہ جناب چھکا کے میں ماریا میاں داد نے قوم نو یہ دسیا گیا قوم بابا جی کہتے سن قوم دسیا ہوتا نا کہ حضرت خالد بن ولید دیہات آنکھیاں تے بلے نہیں تلواراں ٹوٹیاں سن اور یہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرا ہے جی حضرت مولا کائنات کوفے دی مسجد وچ بیٹھے ہوئے نا ایک شخص اندر آ کے کہنے لگا میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا بیٹھ جا حضرت مولا کائنات خوش ٹکڑے نال جناب پانی نال بھگو کے کھا رہے سن انہوں نے کہا جناب میں علی نو ملنا فرمایا علی میرے کہنے انہوں نے کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر کھپے ہاتھ چکیا سی میں اس علی نو ملنا آپ نے فرمایا جھلیا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقروں کے نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری جنہ دے آئٹم بام رکھ کے لتا کمنیاں جا رہی ہوں
ہاں کہنے اتنا کوئی جناب اسلحہ اور سارا کچھ میں کہ کشمیر کو سب دے دیتا اور چلیو ایسے تو حضرت برا بن مالک حضرت انس بن مالک کے بھائیان کلے جناب مسلمہ قذاب 40,000 کا لشکر قلعے میں لے کے بند ہو گیا. ہاں جی قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ ملی نغمے جاری کرن نال کدی کشمیر فتح نہیں ہوتا. کیا بات قسم با خدا نہیں ہوتا کوڑی لگتی تو 100 بار ہی لگے گل اصل تو گل حق نہیں کرنی. کیا بات اور جناب سارے نو لگے کوڑی اصل تو راضی انہوں نہیں کرنا نا اصل تو راضی اللہ اور اس کے رسول کو کرنا. کدی ملی نغمے جاری کرن نال بھی کشمیر آزاد ہونا کشمیر آزاد ہونا بابا جی طریقہ دس کے گئے سن فرمایا تسی غوری بھی لے آؤ ابدالی بھی لے آؤ شاہین بھی لے آؤ حتف بھی لے آؤ خالد ٹیک بھی لے آؤ فرمایا سارا کچھ لے آؤ تے جناب میری نیچے رکھ دو اگے کیا بات بدن ہویا تو گل ہو جائے گی. کیا بات حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ آخری اور جڑا آپ نے خلیفہ بننے تو بعد پڑھیا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فرمایا لوگوں میں تہاڈا خلیفہ بنا دیتا گیا بڑھیا نہیں بڑھا دیتا گیا. فإن أحسنت فأعینونی یہ میں چنگے کام کر رہا تھا میری مدد کرنا. وإن أسأت فقومونی یہ میرے کو کوئی خطا ہو جائے تو میں ہاتھ نہ روک کے سجدہ کرنا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. اے عالم جناب یورپ دے جناب اینکا لگا کے اقبال کہتا وہ آنکھ کہ جو سرما یا فرنگ سے ہے روشن. اقبال کہتا جنہاں ساری زندگی اسلام دا ترجمانی اور اسلام نو پڑھیا ہوئے قرآن نو پڑھیا ہوئے یورپ دی اینکا لا کے انہاں نو کی پتا ہوئے محمد عربی دا دین کیے ہوئے. ہاں انہوں نے کی پتا ہوئے کہ حضور دا دین کیا نا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. اقبال کہتا وہ آنکھ کہ جو سرما یا فرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے. اقبال کہتا وہ گلہ باتیں تو بڑی کر دی لیکن اس سے دم خم کوئی نہیں. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. سچائی امانت ہے جھوٹ بددیانتی. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر فرمانے کے فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجی حقہ علیہ انشاءاللہ تعالی. فرمایا اگر کوئی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تو میرے نزدیک مضبوط ہے میں اس کا حق اس کے دروازے ہوتے نہ پہنچا دوں. فرمایا والقوی فیکم عندی حتی اخذ الحق علیہ انشاءاللہ تعالی. فرمایا اگر کوئی اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا بدماش سمجھتا ملک خان اور کنٹوٹا سمجھتا فرمایا میں غریب حق اس کو چھن کے غریب تک پہنچا دیں گا. اے اسلام دا چارٹر. آپ نے فرمایا اگے لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ دے راہ وچ اللہ اس نے ذلت مسلط کر دے گا. اور فرمایا ولا تشیء الفاحشۃ فی قوم الا امهم اللہ بالبلاء. فرمایا جڑی قوم فحاشی کو مبتلا ہو جائے گی اللہ اس پہ بلاوا نازل کر دے گا بھوک نازل کر دے گا. اگے کی فرمایا فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنا. فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعتنی. فرمایا میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے جو ہٹ جاواں کہ میرے پیچھے نہیں چلنا. قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. اے اسلام کا چارٹر ہے. فرمایا چلو نماز کی طرف اللہ تہاڈے اوپر رحم کرے. اے اسلام ہے. اگر کوئی سمجھاوے تا لیکن نہ سمجھاوے تا ساری زندگی اور جی اسلام آیا ہاتھ بڑھ کے رکھ دے گا. میں کہا اسلام نے ہاتھ نہیں بڑھے تو اسلام لے کے نہیں آیا وہ ہاتھ سارا ملک کھا کے چلے گئے. انہوں نے ڈیڑھ سارا ملک تباہ کر کے چلے گئے. ہاں جی تو اسلام کا نہیں آنے دیتا. اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. تو ہم کی پتا ہوئے اسلام کی ہے اسلام کتنی برکت والا دین ہے. ہاں جی اسلام تو ہوئے اے اسلام کی برکت ہے. سارے لوگ بیٹھے اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کو باہر کرون تو باہر تشریف لے کے جاون تو واپس تشریف لے کے آن. اگر حضرت اسامہ بن زید پہلے تشریف لے آن تو حضرت اسامہ بن زید کو سواری دے کے کھڑا بٹھان. اگر حضرت امام حسن پہلے تشریف لے آن تو امام حسن کو بٹھان. کبھی اس طرح نہیں ہویا کہ اسامہ بن زید پہلے آئے ہوں اے غلام کے لونڈی کے پترن حضرت اسامہ بن زید پہلے آئے ہوں تو حضور نے امام حسن کو کے بٹھایا ہوئے. ایسا نہیں ہویا. اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اے فرمایا سن شہزادے اے یاد رکھنا بابا جی صاحب دس کے گئے اسلام میں شہزادے اسلام میں شہزادگی کا بالکل کوئی تصور نہیں. اسلام میں خدمت کا تصور ہے. ایمان کرنا سرگری در دین ماں خدمت کری.
ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قوم دا سردار قوم دا خادم ہوتا اور شہزادے نہیں ہوتے اگے شہزادے کر کے تھا اے جناب ایک نہیں سمجھا جاتا وہ آ کے وزیرانہ بنتا پھر ناس کے باہر ٹر جاتا اے شہزادے نہیں تا بیڑا گھر کیتا ہے اسلام کی شہزادی کا کوئی تصور نہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ گڑھ دنیا تو فیصلہ فرمایا اس کے اندر حضرت اسامہ بن زید نو امیر لشکر کو بنایا یہ نہیں دسن گے اسلام کدی بھی اسلام یہ والا کدی بھی نہیں دسن گے اس واسطے کہ یہ تو پھر چراب کر کے دکھانا پائے گا نا یہ تو پھر چلنا پائے گا اسلام کے اندر شہادتی کا اتنا ہی تصور ہے جس طرح امام حسین حق کے راستے میں کربلا چل کے گیا سبحان اللہ اسلام میں شہادت بنے ورنہ تو اس کو پہلے تو گل نہیں نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے کے جانے آخری پیسے میرے فرمائے انہوں نے تو حضرت اسامہ بن زید کی لشکر کی عمارت بھی ہے اور لشکر کی عمارت کس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آمن الناس بر مولا امام کلیم اول سینہ امام اقبال کہنا سب نالوں بڑے سنت احسان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دیں اور کیے آپ ساڑھے پور دے پہلے کلیم ہیں جی آپ نے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نے پہلے تصدیق کی تھی پھر کی تھا ہمت دیو کشتے ملت راجو عبر کہنا حضرت صدیق اکبر نے اتنے بڑے فیصلے کیے کہ آپ کی ہمت کے فیصلے نے امت کے ہوتے اس طرح کام کیتا ہے جس طرح بارش کھیتی واسطے ہوندی اور فرمایا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر آپ اسلام دے بھی ثانی ہیں غار دے بھی ثانی ہیں بدر دے بھی ثانی ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ انور دے بھی ثانی ہیں یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جڑا آخری جناب خلیفہ بننے تو بعد سب نے پہلا جناب منکرین زکات پیدا ہو گئے انہیں کہ کلمہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے جناب حج کریں گے زکات نہیں دیں گے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو حضرت فاروق اعظم آ گئے کیا صدیق اے منکرین جناب ختم نبوت پیدا ہو گئے کسی انہوں نے خلاف جہاد دیتا اسی سارے لشکر روانہ کر رہے ہیں لیکن یہ زکات کے معنی انہوں چھڑ دو یہ چار ارکان کا مندر زکات بھی دے دیں گے بعد چو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا صدیق کے ہوں گیا حضور کے دین میں کمی کوئی نہیں کر سکتا فرمایا صدیق کے ہوں گیا حضور کے ہوں گیا اگر کوئی حضور کے زمانے اٹھ لے کے آندا سی لال گھٹنا بنن واسطے رسی لے کے آندا سی صدیق کے زمانے اٹھ لے آوے رسی نہ لے آوے صدیق اس کی دھوڑ نہیں لا دے پھر لشکر اسامہ جان کی باری آئی حضرت فاروق اعظم آ گیا انہوں نے کہ اے امیر المومنین لشکر اسامہ نو روانہ نہ کرو حضرت فاروق اعظم نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا سکلت قوم کا یا عمر اے عمر تجھے رونے والی رویاں زمانے جاہلیت میں بڑی تگڑی باتیں کرتا تھا ڈھیلا پڑ گیا ہے انہوں نے کہا نہیں جناب میرے پاس سارے صحابہ نے ترجمان بنا کے بھیجا یہ لشکر اسامہ نہ بھیجو ہائے 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 جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور کس طرح جائے گا اگر جنگل میں درندے آن مدینہ پاک صدیق کو لات تو پکڑ کے اور اندر جڑ کے پندردار خواتین بیٹھی ہوں انہوں نے لات کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح پورا کروں گا جس طرح حضور نے فرمایا پھر حضرت اسامہ بن زید کی امارت کی باری آ گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے لشکر اسامہ بھیجو لیکن امارت بدل دو اس لشکر کے تھلے جناب حضرت خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت قعقاع حضرت شرحبیل حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہیں اے جناب نوخیز بالکل جوان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو بدل دیو کہ حضرت اسامہ بن زید کی امارت کسی اور کو دے دو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی امارت بھی اسامہ بن زید کرے گا جس کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا امیر بنایا ہو صدیق کون ہوتا ہے اس کو اتارنے والا دیکھو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت اسامہ بن زید مدینہ پاک کو روانہ کر رہے ہیں حضرت اسامہ بن زید نے گھوڑے کو سوار کیا اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور نال نال چلے جب حضرت چلے نا حضرت اسامہ بن زید کے جڑے پاؤں سن نالین وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے سینے نال راستہ رگڑ ڈھوان لگا جب آپ برابر چلے وہ جناب اسامہ بن زید نے کہا امیر المومنین یا میں تھلے آ جانا یا تسی جناب گھوڑے پہ آ جاؤ فرمایا نہ صدیق گھوڑے پہ آئے گا نہ تو تھلے آئے گا اس میں میرے آقا مولا نے میرا امیر منتخب فرمایا میں دنیا میں دسنا چاہنا صدیق اس کی عزت کرنا کس طرح سبحان اللہ ماشاء اللہ
یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصار نال ختم کر رہا جلدی کہ جناب کچھ دامن دے اور کہتے وقت دامن میں بھی قلت ہے بہرحال عشق دیا گلان صرف اتنی بات ہے کہ جناب اس طرح رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابہ منزل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے آہ نکلی اور پہچانے گئے تو سا حضور سے دین نال کھڑے ہونا اے لبیک کا نعرہ لاؤ بھئی پتہ لگے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بین پدران آلے ہو تو آڑی اما جی گائی دو دینی آن تے پھر دو گیو کھا دے ہو تو لبیک کا نعرہ لا کے رسول میں ہر آیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا حضور دا دین تک تو تیانا انہاں سارے ذلیل ہونا انشاءاللہ چھوڑو یہ تا شاہی کوئی نہیں انہاں کی تا حیثیت ہی کوئی نہیں حضور دے دین نال دا جناب ابو جال نے مطلعایا رب نے انہوں بچے کو مروا دیتا اتنے تا عتبہ اور شہبہ مارے گئے اتنے تا جناب جڑا حضرت بلال حبشی امیہ بن خالد پڑھتا سی کہ جناب بدر والے دن رب نے اس کو لمحہ پا کے رکھ دیتا اور یہ یاد رکھنا اسلام امتحان ضرور لینا اسلام پہلے دن اسلام کھڑکا کے بندے لینا کچے گھڑے تے نہیں لینا اسلام کچے بندے بھی نہیں لینا کچے گھڑے تسی میں گھڑا لین جائیے کھڑکا کے لینے اسلام کچے بندے لینا اسلام ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے جنہاں دے دلاں وچ ازل وال دیکھا انہاں تو پاکیزہ دل کوئی نہیں پائے لیکن انہاں نوں بھی کبھی بدر کبھی احد کبھی خندق